So we are live now. Yeah. अस्सलाम वालेकुम काशिफ. वालेकुम अस्सलाम. इस्माइल साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र. काशिफ साहब आप सुनाएं कैसा गुजरा है रमज़ान. माशाल्लाह आई कैन सी आपके चेहरे पे जो है ना वो बड़ी रूहानियत जो है नज़र आ रही है. ये थैंक यू इस्माइल साहब. ये चेहरे का कमाल नहीं, आपकी नज़र का कमाल है. चलें और माशाल्लाह से यू आर लुकिंग गुड एंड एनर्जेटिक. थैंक यू सो मच. अच्छा काशिफ, आज काफ़ी दिन बाद आपका और मेरा जो है ना वो कह लें एक लाइव मीटिंग हो रही है. सो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह ग्रेट. देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है. आपको काफ़ी दिनों बाद रमज़ान में लगता है आप बहुत ज़्यादा अफ्तारी कर रहे हैं आजकल, थोड़े से हेल्थी हो गए हैं. जी ऐसे ही है. बस अफ्तारी भी होती है, रोज़ा भी रखते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं. सो या लाइफ इज़ गोइंग गुड माशाल्लाह. ग्रेट. मुझे लगता है कि शादी के बाद इंसान अल्लाह को ज़्यादा याद करता है, तो कहीं ये वजह तो नहीं है? जी ऐसे ही. अच्छा काशिफ, हमारी ऑडियंस हमें ज्वाइन कर रही है. सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अपनी ऑडियंस का जिन्होंने अपने टाइम में से बड़ा ही कीमती वक्त निकाला. ठीक है, और आज हमारे साथ हैं लाइव सेशन में. तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जी आप कमेंट्स करें और भेजें. माशाल्लाह उमैर भाई आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया. उमैर भाई, वेलकम यू ऑन द बोर्ड एंड रियली ग्लैड टू सी यू. माशाल्लाह. और उमैर भाई जो है ना वो सबसे पहले वालों में से हैं. ठीक है, तो ग्रेट. उमैर भाई की जो सपोर्ट रही है ऑलवेज वी एक्नॉलेज अ लॉट. अच्छा काशिफ, ये हमारा जो आज का लाइव सेशन है, सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है, सॉर्ट ऑफ हम कुछ अपने क्या लें व्यू पॉइंट्स जो हमारे रिलेटेड है हम कुछ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो थोड़ा सा ऑडियंस को शेयर करेंगे व्हाट इज़ आवर पर्पस टुडे, मतलब क्यों हम ये कर रहे हैं. आपके ख्याल में क्या ज़रूरत ऐसी है जो हम इस वक्त जो है वो लाइव जा रहे हैं और टॉपिक पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं. मेरी नज़र में इसमें सब देखें, अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का, जो जिस तरह से पूरा सिनेरियो है सबको पता है, इस हवाले से काफ़ी ये टफ टाइम है लोगों के लिए. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है लोगों के लिए, और ये काफ़ी टफ टाइम है इसमें से गुजरना और अपने आप को जो है ना वो पावर में रखना, चीज़ों को फेस करना, और बड़ा चैलेंजिंग टाइम है. तो इसमें इस टाइम पे क्योंकि हमने शुरू से ये काम किया है, बियॉन्ड द बुक्स का इनिशिएटिव जो हमने लिया, उसका पर्पज़ यही है कि किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम में और लोगों की लाइफ में एक बेहतरीन तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, और उसके लिए हम क्या अपना बेस्ट ऑफर कर सकते हैं. तो हम ये ऑफर कर सकते हैं कि जो आज तक हमने सीखा अपने टीचर्स से, अपनी लाइफ से, तो वो सारी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हम हमसे दूर हैं, उन सबको सिखा सकते हैं. ग्रेट. तो आप कहने का मतलब है कि ओवरऑल इस सिचुएशन से हम किस तरीके से कूप अप कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे. और ऑब्वियसली काशिफ, मैं ये फील कर रहा हूँ यार, जिस दिन कोविड-19 की सिचुएशन आई हुई है तो सॉर्ट ऑफ एक अजीब सा एहसास है इन्वायरमेंट में कि सॉर्ट ऑफ जब आप न्यूज़ देखते हैं तो पता चलता है कि जी इस तरह से ओवरऑल पूरी दुनिया में ये सिचुएशन जो है वो गालिब आ चुकी है, और कारोबार बंद हैं, लोगों के रोज़गार बंद हैं, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे बंद हैं. तो हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस सिचुएशन एज अ बेस्ट, हम इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑनलाइन जो है एक लर्निंग सेशन थ्रू फेसबुक लाइव. सो रियली ग्लैड टू सी के हाउ दिस थिंग विल गो ऑन. अच्छा, इसमें आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कि टफ टाइम जो है वो आते हैं लोगों पे, कौमों पर आते हैं, और जो सिचुएशन होती है ना उसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता. आप जो आपके हाथ में सिचुएशन नहीं होती, आपके हाथ में रिस्पॉन्स होता है कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन हैज़ नो मीनिंग, यू गिव द मीनिंग टू दिस सिचुएशन. इफ यू गिव पॉजिटिव मीनिंग देन सिचुएशन विल बिकम पॉजिटिव. If you give negative meaning, then situation will become negative. So it's up to you. कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, कुछ लोगों के लिए क्राइसिस का टाइम है, और कुछ लोगों के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है.
جیسے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح سے لائیو سیشن کریں گے, اور جو ہم نے لائف میں سیکھا وہ لوگوں کے ساتھ ایک دن بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے اتنی خوبصورتی کے ساتھ. تو ایک بڑی ایک بہترین اپرچونیٹی ہے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں لوگوں سے اور لوگ بھی ہم سے سیکھ رہے ہیں. تو آئی ریئلی لو دیٹ. اور جو ہماری جس طرح سے جو خواتین ہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ان کو موقع ملے کام کرنے کا, آفس نہ جانا پڑے, تو میں دیکھتا ہوں اپنی فیملی میں اور اپنی سراؤنڈنگس میں کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ آرام سے پہلے اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلاتی ہیں, انہیں سلا دیتی ہیں, اور پھر انہیں ایک ٹائم ملتا ہے اس میں جلدی سے اپنا آفس جو ہے وہ آفس اسٹارٹ کرتی ہیں. خود ہی سے انہوں نے اسکیجول بنایا ہوا ہے, اور بڑا ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ ہو گیا ہے, جہاں پر وہ کہتی تھی کہ روزانہ ہمیں جانا پڑے گا آفس, اور اس طرح سے وہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور جیسے فوڈ پانڈا ہے, وہ اتنی ابھی تک ڈلیوریز دے چکے ہیں, میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے شاید ابھی تک کی ریکارڈ ڈلیوریز جو ہیں وہ ڈلیور کر چکے ہیں. اور جیسے آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے بڑی اسپیڈلی گرو کر رہی ہے, آپ کی جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں وہ ان کی زبردست قسم کی چاندی لگی ہوئی ہے. اور کچھ بزنس ہیں جو بڑے تیزی سے گرو کر رہے ہیں, آن لائن جو ہے وہ لوگ ہیبیچول ہو رہے ہیں آن لائن چیزوں کے, اور لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے کرائسس ہے, کچھ لوگوں کے لیے اپرچونیٹی ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہے. جو انسان جس لینز سے دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے رب کے بڑا قریب آنے کا. ایگزیکٹلی. کاشف, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور اسی سے میں ایک بات کروں گا. دیکھیں آج کل کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ایسی سچویشن ہے کہ لوگ گھروں میں ہیں, ٹھیک ہے. آبویسلی فار ایگزامپل میں کچھ کما رہا تھا اور ابھی میری ارننگ نہیں آ رہی, تو ایٹ دا سیم ٹائم میرے گھر میں تو ایکسپینس آ رہا ہے نا, گھر کا میرا چولہا چل رہا ہے, ڈیلی کچھ نہ کچھ کھانے کو پک رہا ہے. اور آبویسلی آپ دیکھیں ماہ رمضان ہے, تو اس میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. آپ اچھی سحری کریں, اچھی افطاری, ہر ایک کا جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں دل ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. سو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ایکسپینسز بھی بڑھ رہے ہیں, اور ان ایکسپینسز کے ایئر ریپلیسمنٹ کوئی بزنس تو نہیں آ رہا, آپ کچھ کما تو نہیں رہے, اور اندر ہی اندر ایک سارٹ آف غصہ سا آ رہا ہے لوگوں کے اندر, ایک فیلنگ ایسی جنریٹ ہو رہی ہے, ایک فیئر آ رہا ہے. سو آپ کے خیال میں کیا ایسی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکیں, اس کو اوور کم کیا جا سکے؟ ایگزیکٹلی. اس میں بات آئے گی پریورٹیز کی, کہ ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا. ابھی جو آپ کی ترجیح پہ ہے وہ آپ کی لائف ہے, آپ کی زندگی ہے. ابھی آپ, وہ یقیناً گھر میں وہ پہلے جیسی رونق نہیں ہے. وہ جس طرح سے وہ لمبے لمبے دسترخوان لگا کرتے تھے, وہ ایک ایک کھانے کی جگہ 4 کھانے لگا کرتے تھے, اور وہ جس طرح سے ہم رمضان کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اور جس طرح سے وہ ایک فراوانی ہوتی تھی ہر چیز کی, تو اس ٹائم میں میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. آپ کا جو ہے وہ آپ کی لائف جو ہے اس وقت, کیونکہ آپ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں, کیوں اوائڈ کر رہے ہیں, کیوں سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں, کیوں آپ باہر جانے سے گریز کر رہے ہیں, کیوں آپ صحیح طرح سے نہیں کما رہے, کیونکہ ابھی آپ کی لائف اسٹیک پر ہے. تو میرے خیال سے ابھی زندگی کو بچا لیا جائے. تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے, اس کے ساتھ جایا جائے, اپنے اندر کچھ اس طرح سے اسٹرینتھ پیدا کی جائے کہ ہم ان سارے حالات کو اور معاملات کو, اور obviously دعا بھی کی جائے اللہ پاک سے, کیونکہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہم تو صرف اس کے لیے احتیاط کر سکتے ہیں, اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے. دیکھیں اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیں مشکل کے ساتھ کا ورڈ یوز ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, یا ابھی مشکل آپ فیس کر لو بعد میں آسانی مل جائے گی. آئی گیس کہ یہ اتنا خوبصورت کاشف بھائی ٹائم ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اور لٹرلی آئی نو سم پرسن جو کہ دن رات اوبیسلی اپنی فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے باہر جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہتے تھے, مگر وہ اتنا وقت نہیں دے پاتے تھے اپنی فیملیز کو. مگر بلیو می اس سچویشن میں سب لوگوں کی جو آپس میں فیملی کی جو بانڈنگ ہے, جو ریلیشنز ہے, وہ اور مزید اسٹرانگ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے بھائی جو کہ لیکچرار ہیں, یہ پڑھاتے ہیں, وہ سارا دن بزی ہوتے ہیں, اب وہ گھر میں ہیں تو آپ ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں, آپ ان سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں, تو کتنا اچھا وہ ایک سچویشن سی بن رہی ہے. سو دیکھیں اگر ایک سائڈ پہ اگر ہمارے کاروبار سفر کرے, تو دوسری سائڈ پہ جو فیملی جو ہماری لائف کی اٹ موسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اوبیسلی آپ اور ہم جو کماتے ہیں وہ کس کے لیے کماتے ہیں, فیملی کے لیے کماتے ہیں نا. سو اگر ان کے ساتھ میرا خیال ہے ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع میرا اس سے گولڈن پیریڈ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات کاشف صاحب, ہم نے بھی کیا کیا ہے, میرے کزن اور بھائی جو گھر میں, ہم کوشش کر کے گھر پہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں.
سو ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے قربت، اللہ کے قریب ہونے کا اور مزید موقع مل رہا ہے. اوبیسلی دیکھیں وہ ہوتا ہے نا، بندہ دنیا میں بیزی ہو گیا اور آخرت کو بھول گیا. اکثر جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جی دنیا داری کے کیا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ پہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کام آپ نہیں کر سک رہی ہیں، چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا حسین، کتنا اچھا اللہ پاک نے موقع ملا کہ آپ سب کو گھروں میں وہ کہہ لیں سارٹ آف باؤنڈ ہو کے رہ گئے، اور آپ کو موقع ملا ہے کہ اللہ کا قربت حاصل کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت بھی سنبھال لیں. ایگزیکٹلی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اسماعیل صاحب جس بات کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور جو میرا وہ ایک سورس آف موٹیویشن ہے نا میرا، وہ بھی ایک یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا. بے شک. تو اگر ابھی یہ ٹائم ہمارے اوپر ہے تو یقیناً ہم اس ٹائم کو فیس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر پرسنالٹی کی صورت میں اس پورے ٹائم سے نکل کے باہر آئیں. اچھا، یہ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے کاشف کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی جا رہے ہیں الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ جو سارے چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں، سچویشن کی بات کر رہے ہیں، تو اوور آل ہم جا رہے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا شیئر کر دیں آڈینس کے ساتھ کہ آج ہم جس پلیٹ فارم کے تھرو لائیو ہے اس کا نام ہے جی بیونڈ دی بکس. سو بیونڈ دی بکس کا کیا پرپز ہے ہماری لائف میں، بیونڈ دی بکس کیا ویلیو رکھتا ہے؟ بیونڈ دی بکس ہماری لائف میں یہ ویلیو رکھتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری لائف کا ایم ہے، ہماری لائف کا پیشن، اور یہ ہماری لائف کا گول ہے، ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ایجوکیٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کو ٹرین کریں فار اے بیٹر فیوچر. وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں جا کے ہم سافٹ اسکلس کے اوپر، لائف اسکلس کے اوپر ہم سیشنز کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی بیس پہ ٹریننگ ڈیزائن کر کے ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک بہت ہی اچھا رسپانس آ رہا ہے. پلس اور جو ہم نے امپروو کیا ہے ان سوسائٹی، جو ہم نے ویلیو ایڈ کی، دیٹ از انکریڈیبل. وہ خود کہتے ہوئے شاید اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے آڈینس، بٹ اوبیسلی جن لوگوں نے ہمارے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، اوبیسلی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، دے نو ویری ویل کہ کس طریقے سے ہم پیشنیٹ ہے اپنے کام کو لے کے. سو ابھی یہ جو ایک پرپز ہے کہ ہم نے جو اسٹارٹ کیا، دس از کالڈ لرننگ فار لائف سیریز. وٹ وی تھاٹ، ہم نے کیا سوچا کہ دیکھیں آپ رمضان میں ہیں، گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور سارٹ آف ویسے نہیں سیکھ پا رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آن لائن لرننگ کے تھرو اپنا نالج، اپنی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، سو دیٹ آڈینس اس سے کویشچن کر کے ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ہم مزید سیکھ سکیں. سو لرننگ فار لائف میں ہم لائف اسکلس کے اوپر کام کریں گے، اور یہی ہمارا یہ بات ہماری آ رہی ہے نیکسٹ ہمارے ٹاپک کے اوپر، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلف لو. سو کاشف آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹاپک کو شیئر کرنے کے لیے آڈینس سے، اور تھوڑا سا فیلنگ ذرا شیئر کریں. جی اسماعیل، بڑا خوبصورت جو ہے وہ ٹاپک آپ نے ڈیسائیڈ کیا آج کی گفتگو کے لیے، سیلف لو. اور مجھے یقیناً خود سے جو ہے وہ ایک تباہ کا عشق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یار کیا بہترین اللہ پاک نے بہترین طریقے سے ہمیں بنایا اور کیا خوبصورت بنایا، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ پاک نے بتایا کہ میں نے اپنے بنانے والی چیز میں نقص نہیں رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ کووڈ-19 کے اس ٹائم پہ سیلف لو کا ہونا ایک ون آف دی بیسک اینڈ پاورفل اسٹرینتھ جو کسی کو بھی ہیلپ کرے گی اس ٹائم سے جو ہے وہ کوپ اپ کرنے کے لیے، اس ٹائم میں اچھے سے پرفارم کرنے کے لیے، اس ٹائم کو رسپانس کرنے کے لیے، اور ان ساری حالات کو، ان معاملات کو اچھے سے چلانے کے لیے. ایگزیکٹلی. کاشف صاحب، یہ جو ٹاپک ہے سیلف لو، اگر ہم اس پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو ورڈ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے دیٹ از سیلف. سو آپ تھوڑا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ جی سیلف کیا ہے؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. تو اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا سیلف لو کا جو پہلا ایک چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ آتا ہے سیلف. اچھا، یہ جو خود ہے نا، خود اپنا میں جو خود کے ساتھ تعلق ہے، یہ بڑا اہم اور ضروری ہے. اور اچھا، کووڈ-19 میں ہو کیا رہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم دے دیا ہے، اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کا، اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں اپرچونٹی ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین اپرچونٹی ہمیں مجھے تو تقریباً 10 to 15 ایئر اور
تقریباً 20 ایئرز میں نہیں ملی. کبھی اسکول جانا ہے, کبھی یونیورسٹی جانا ہے, کبھی جو ہے وہ کالج جانا ہے, ابھی جو ہے وہ اکیڈمی جانا ہے, ابھی سیشن اٹینڈ کرنے جانا ہے, اس کے بعد سیشن ڈیلیور کرنے جانا ہے, پھر پریکٹیکل لائف میں آ گئے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو کبھی ہم اپنے اسکول ٹائم پہ وہ 3 months کا ہمیں اسکول کا سمر ویکیشن ملتی تھی, لیکن اس میں بھی ہمیں اسکول والے کام دے دیتے تھے, اسکول کا برڈن کہ بیٹا یہ آپ نے کر آنا ہے, نہیں تو آپ کی خیریت نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ لائف میں فرسٹ ٹائم میں ایک ایسی چیز فیس کر رہا ہوں کہ جس میں بہت خوبصورتی سے اور بہت زیادہ ٹائم اویلیبل ہے, اور ناؤ اٹس اپ ٹو می کہ اب میں اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا اپنی سراؤنڈنگس میں کچھ لوگ اس ٹائم, بہت زیادہ ٹائم کی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی اب یہ بات بہت زیادہ خطرے والی بات ہے نا, کہ مطلب آپ کو بہت زیادہ ٹائم ملے اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا, اور آپ اس چیز سے بور ہو رہے ہیں. آپ بتائیں پہلے میں ادھر پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود سے عشق نہیں ہے, مطلب ہمیں سیلف لو جو ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے, اس کا آئیڈیا نہیں ہے. میں اپنی یہاں پہ میں اپنی ایک چھوٹی سی ایک میں نے سیئنگ پڑھی, بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اکثر شیئر بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی ڈسکس اس حوالے سے کیا, تو میں آڈینس سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ so many years of education but nobody told us how to love yourself and why this is so important. یہ دیکھیں ہم ایسے ایجوکیشن سسٹم میں یا ہم ایسے انوائرمنٹ میں کاشف صاحب کے کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ خود سے پیار کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ خوبصورت بات ہے. اچھا یقیناً میں وہی والی بات کر رہا ہوں اسماعیل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور خود سے آپ بور ہو رہے ہیں تو, اور خود سے آپ اگر بور ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے ریفلیکٹ کرنے کا, یہ گولڈن ٹائم ہے خود کو اینالائز کرنے کا, ایک گولڈن ٹائم ہے اپنے ساتھ ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنی کمپنی کو انجوائے کرنے کا. اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے اندر کچھ ایسی کوالٹیز, کچھ ایسی خصوصیات پیدا نہیں کی کہ آپ خود کے ساتھ وقت اچھے سے گزار سکیں, تو یہ اسٹل ایک خود میں ایک کوشچن مارک ہے, اور جس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ بور کیوں ہوتے ہیں, اس کی 2 مین وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے. اگر آپ کی لائف میں کوئی پرپز نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ کا بور ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, آپ یقیناً اس میں بور ہوں گے, اور لیک آف پرپز کی وجہ سے. میں کہوں گا کاشف صاحب, اگر آپ کی لائف میں پرپز نہیں تو آپ کا بور ہونا واجب ہے, یقیناً. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کام کے لیے, اسماعیل آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم شروع کرتے تھے تو ہمارے لیے وہ دن چھوٹا پڑ جاتا تھا, کہ ہم کہتے تھے یار اتنا پورے دن سے ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ ہمیں اور ٹائم کی ضرورت ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے. اور جب ہم اس کا یعنی کہ ڈریم کرتے تھے تو وہ تقریباً رات ہمارے لیے چھوٹی ہوتی تھی کہ اس کو ہم اتنا اس کو ڈریم کرتے تھے, اور جس طرح سے ہم نے کتنی راتیں اور کتنے دن جا کر گزارے ہیں. تو پہلی جو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں پرپز نہیں ہے تو پھر آپ بالکل ٹھیک بور ہو رہے ہیں. اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ خود کا سیلف انالیسس کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ خود سے گفتگو کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ خود کے اندر انٹر ہونے سے آپ کہتے ہیں ایسے, آپ نا بلاک کرتے ہیں خود کو, ایسے بلاک کرتے ہیں کہ نہیں یار میں میرے پاس نہ ہو. تو یہ 2 وجوہات مجھے بیسک سمجھ آئی ہیں جس کی وجہ سے آپ بور ہوتے ہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ خود کو ویلیو نہیں دیتے, اور آپ پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ نیٹ فلکس اوپن کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈراما دیکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ سیزنز دیکھتے ہیں. یعنی کہ آپ نے خود کو تو نہیں الاؤ کیا کہ خود سے گفتگو کرنا, لیکن آپ نے وہ نیٹ فلکس کو الاؤ کیا کہ وہ مجھ سے گفتگو کرے. بڑی ایک نا یہ بیسیکلی مائنڈ میں جنگ ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا خود بور ہو رہے ہیں, لائف میں پرپز نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ نا جنگ میں ہے, آپ کو وہ بار بار فیل کرواتا ہے کہ کاشف اسماعیل آپ بور ہو رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو, اپنے ٹائم کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہو. سو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کو چپ کروانے کے لیے, لٹرلی میں یہ ورڈ یوز کروں گا, چپ کروانے کے لیے آپ بزی ہو جاتے ہیں کسی مووی میں, کسی نیٹ فلکس کے کسی ایسے چیز میں, اپنے مائنڈ کو بزی کر لیتے ہیں, اس اٹینشن سے ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ صبح کا جو ہے نا وہ نیٹ فلکس دیکھا, موویز دیکھا, تھک چکا ہوتا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی مائنڈ نے کیا کرنا ہے, جا کے سو جانا ہے. اگلا دن پھر جب آپ صبح والی جو تھاٹ ہوتی ہے, دیٹ از آئی وڈ سے کہ the purest thought,
کہ آپ کو جو آتی ہیں اور وہ آپ کو احساس بھی دلاتی ہے کہ یار لٹرلی واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہو, ڈو یو ہیو اینی پرپز ان یور لائف. سو آپ اس کو چپ کروانے کے لیے پلان کر لیتے ہو اپنا ڈے, کہتے ہو کہ اچھا میں نے اپنا ٹائم اب موویز میں گزارنا ہے, اب میں نے اپنا ٹائم ادھر گزارنا ہے, اب میں نے کسی کی طرف چلے جانا ہے, سو دیٹ میرا مائنڈ مجھے یہ چیز باور نہ کروا سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میرے ایگزیکٹلی, مطابق چلتی ہے. بالکل آپ نے جیسے کہا کہ جنگ والی بات ہے, لیکن آپ جب اس سے اندر سے وہ جنگ ہارنے دیتے ہیں نا, آپ اس کو فیس نہیں کرتے. جو انسان اس کو فیس کر لیتے ہیں نا, وہ obviously جو ہے نا وہ ٹرانزیشن پیریڈ میں پھر جاتا ہے اور پھر وہ ایک نئی پرسنالٹی نکل کر آتا ہے. لیکن جو انسان خود غفلت میں رہنا پسند کرتا ہے, میں یہ ورڈ یوز کروں گا غفلت میں, خود اسے غافل رہنے میں سکون ملتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں کہ اللہ نے اس شخص کو غافل کر دیا جس نے اللہ کو بھلا دیا, جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ پاک نے اسے خود سے غافل کر دیا. تو خود سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کپڑے پہننا بھول جاتا ہے؟ کیا وہ کھانا کھانا بھول جاتا ہے؟ کیا وہ بولنا بھول جاتا ہے؟ خود سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے, وہ اپنے اندر جھانکنا بھول جاتا ہے, وہ اپنا انالیسس کرنا بھول جاتا ہے. اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میری پرسنالٹی کس طرح سے گرو ہو رہی ہے, وہ کون سی ہیبٹس ہیں جو میں انکانشیسلی اڈاپٹ کر رہا ہوں, میں کس طرف جا رہا ہوں. وہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا تو سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا تو سراغ زندگی, تو اپنا نہیں بنتا نہ بن, تو میرا تو بن. مطلب کلو آف لائف جو ہے نا, آپ کی زندگی کا جو کلو ہے وہ آپ کے اندر ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں تو میرا نہیں نہ بن رہا تو نہ بن, کیونکہ جب تو اپنا بن جائے گا تو آٹومیٹیکلی میرا بن جائے گا, کیونکہ تو دیکھے گا کہ تو اپنے رب کی جو کریشن ہے اس کا شاہکار ہے. اپنے رب کی جو تخلیق ہے اس میں جو سب سے بہترین تخلیق ہے وہ تو خود ہے, تو ماسٹر پیس ہے جس کی کوئی کاپی نہیں. تو وہ 7 بلین سے پلس کی جو پاپولیشن ہے اس کے اندر اسماعیل کی کوئی کاپی نہیں ہے. اسماعیل صاحب ایک وہ خوبصورتی سے اللہ پاک نے بنایا, اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بنانے والی کسی چیز میں, جو میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہے اس میں کوئی نقص نہیں رکھا. ہمارے فنگر پرنٹ اتنی پاپولیشن میں کسی سے کبھی میچ نہیں کر سکتے, ہم ہر طرح سے یونیک, بہترین اور خاص ہیں. میرا خیال ہے تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پھر بھی سیلف خود کے قریب نہ ہو. اور اگر آپ خود کے قریب ہوتے ہیں تو آپ پھر اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار کاشف صاحب سیلف پہ ہم نے بات کر لی, آپ نے خود ہی کا بتایا, ٹھیک ہے, خود سے بیسیکلی سیلف لو کو اگر ہم تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کریں کہ جی خود سے پیار کیا ہے, اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں جی سیلف لو از کالڈ خود سے پیار. سو لیٹس سی, ہم جانتے ہیں کہ آڈینس جاننا چاہتی ہے واٹ از سیلف لو, یہ ہے کیا, یہ اصل میں یہ کانسیپٹ کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ بالکل بالکل, اس میں یہ جو سیلف لو ہے نا یہ ایک بڑی خوبصورت ایک کیفیت کا نام ہے, ایک کیفیت کا نام ہے, یہ فیلنگز کا نام ہے سیلف لو نا. آپ سیلف لو میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اویئرنیس کے ایک بہترین لیول پہ ہوتے ہیں, سیلف اویئرنیس کے ایک بہترین لیول پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ خود کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. اور سیلف لو کو اگر میں بڑے ہی مختصر ورڈ میں ایکسپلین کروں کہ خود کو اہم سمجھنا, کسی دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر, خود کی عزت کرنا, کسی دوسرے کی عزت میں کمی لائے بغیر, اپنا خیال رکھنا اس طرح سے کہ جو آپ کی سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے, اپنی کیئر کرنا اس طرح سے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں ان کی کیئر ہو, اور اپنے آپ کو. جی, میں ہماری آڈینس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کویسچن پوچھ رہی تھی کہ سیلف لو اور سیلفشنس میں کیا فرق ہے, سیلف لو اینڈ سیلفشنس میں کیا فرق ہے. سو جو ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ خود کی عزت کرنا, یہ جانے ہوئے کہ کسی اور کی عزت میں کمی لائے بغیر, سو آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ ایک وہ تھن لائن آپ نے ڈرا کی ہے سیلف لو میں اور سیلفشنس میں. جی, خود کی عزت کرنا, کسی دوسرے کی عزت میں کمی لائے بغیر, اور خود سے محبت کرنا, کسی دوسرے سے محبت میں کمی لائے بغیر. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیلف لو ہے.
اور خود کو اس طرح سے گرو کرنا. اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں اسماعیل صاحب تو میرا خیال ہے خود کو اس طرح سے گرو کرنا کہ آپ سے تعلقات رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی گرو کریں. اگر وہ نہیں گرو کرتے تو پھر یہ سیلفش ہے, اور اگر وہ گرو کرتے ہیں, آپ بھی گرو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ سیلف لو ہے, اور یہ سب سے خوبصورت فیلنگ ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسماعیل صاحب آپ سے کہ کون سی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہے گی؟ میرے سوا تو اور کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یقیناً یہ تو خوبصورت آپ کی ذات ہے, آپ کی ذات ہے. تو اگر آپ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی کمپنی آپ انجوائے نہیں کر رہے, اگر آپ کی ذات ایسے ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اگر آپ کی ذات ایسے ہے کہ جو خیالات آپ کی ذات سوچتی ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل کرتے ہیں یا آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا خود سے, تو میرا خیال ہے آپ کو اپنی ذات کو ریوزٹ کرنا ہے, اس کو ریویو کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے اس کا انالیسس کرنا ہے. ایگزیکٹلی, اور اس کووڈ-19 میں سب سے زیادہ ٹائم ہے. میں نے کہا آپ نے ریوزٹ کرنا ہے, کوئی وائرس تو نہیں آ گیا آپ کی ذات میں, آپ نے ریوزٹ کرنا ہے. وہ جس طرح ایک آپ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں نا تو اس میں ایک ریویو ہوتا ہے, ریویو اس کو کرتے ہیں دوبارہ سے, اس کے ایررز کو ریموو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو خود کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا نہیں اچھا لگتا تو جسٹ امیجن آپ کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھی اچھا ٹائم اسپینڈ کرے. سو اگر لوگ آپ کے ساتھ ٹائم اچھا اسپینڈ کرتے ہیں تو اٹس کال کہ آپ کہیں نہ کہیں سیلف لو کے کانسیپٹ میں انوالو ہیں, ٹھیک ہے. اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں وہ obviously ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور I think self love is very necessary if you want to become a best version of your personality. If you want to grow and you want that your surroundings should be grow, then self love is the most important thing. ایگزیکٹلی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں کاشف صاحب. صاحب کوشچن بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹیسپینٹ نے جوائن کیا. یہ آپ کو کوشچن نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ جی مجھے کوشچن نظر آ رہا ہے. How being hard on self doesn't go with self love. میرا خیال ہے کہ اس میں سب ایک چیز ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ہم سیلف لو کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے سیشن کے 1 گھنٹے بعد کسی کو خود سے بڑا تباہی قسم کا عشق ہو جائے گا, وہ خود کی بڑی کیئر کرنے لگ جائے گا, اور جو ہے وہ اپنے معاملات کو ریوزٹ کرنے لگ جائے گا, انالیسس کرنے لگ جائے گا خود کا, اور خود کو جو ہے وہ کٹگرے میں بھی کبھی کھڑا کرے گا, خود کو مرر کے سامنے بھی کھڑا کرے گا, اور خود کو ہر طرف سے جانتے گا پرکھے گا. ایسا نہیں ہے. جب یہ سوال آپ کا اتنا اہم ہو جائے کہ آپ کی ایک رات کی نیند اڑے اس سوال کے ساتھ, تو پھر نیکسٹ ڈے سے آپ اس سوال کے جواب کے اندر نکل جاتے ہیں, اور پھر وہ یقیناً جب آپ سوال کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ پاک آپ جواب وہ نازل کرتے ہیں آپ کے پاس نا, اور پھر آپ اس کی امپورٹینس, اس کی پریکٹس بتاتی ہے کہ اس چیز کی امپورٹینس کتنی ہے. آپ ان چیزوں کی جتنی پریکٹس کریں گے وہ بتائے گی کہ یہ جو سیلف لو ہے آپ کے لیے امپورٹینٹ ہے. اور اوبیسلی جب آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو وہ آپ کا سیلف بلیف بن جائے گا, اور جب وہ ایک چیز آپ کا سیلف بلیف بن جائے گا, اور سیلف بلیف کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ پھر آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گا, اور جب وہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گا تو پھر لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, اور لوگ کہیں گے واقعی یار اگر کسی نے کہنا ہے کہ یار سیلف کوئی خود سے محبت کرتا ہے تو جاؤ یہ اسماعیل صاحب کو دیکھو کیا وہ خود سے کمال کی محبت کرتے ہیں. اور جو انسان خود سے محبت کرتا ہے نا تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں یار اس شخص کے ساتھ بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ دوسرے لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا نا کہ مہربانی کرو تم اہل زمین پر, مہربانی کرو تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. خوبصورت. تو جب آپ اپنے سراؤنڈنگ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے اوپر مہربانی کرتے ہیں تو وہ ایک اوپر ذات ہے جو اس ریلیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار میرے ہوتے ہوئے میرا بندہ دوسرے میرے بندے کی مدد کر رہا ہے, اس کو گرو کر رہا ہے, اور اس کو لالچ صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر میں جو ہے اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوں, اور وہ میرا خیال ہے وہ کافی ہے اللہ پاک. بالکل. اور میرا خیال کاشف صاحب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی کیئر سٹارٹ کریں. جب آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں تو پھر کہ آپ انشور کریں کہ آپ نیکسٹ پرسن کی بھی کیئر کر سکتے ہیں.
ठीक है, Exactly. आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते जी तो कैसे मुमकिन है कि आप आने वाले का ख्याल रखेंगे? जी आप कुछ कह रहे थे। ऑब्वियसली कि यकीनन एक इंसान है, सपोज कि अगर हम एक सब्जी वाली दुकान पर जाते हैं तो अगर हम उससे सब्जी मांगते हैं तो उसके पास सब्जी खुद होगी तो वो हमें देगा ना। अब मैं आपसे कहता हूँ इस्माइल साहब आप मुझसे मोहब्बत करें, वैसे तो आप माशाल्लाह से मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपके पास अगर मोहब्बत खुद से आप कर रहे हैं तभी आप मुझसे करेंगे ना। अगर जब आप खुद से ही नहीं कर रहे तो आप मुझे क्या देंगे? वो सब्जी वाले के पास अगर सब्जी नहीं है तो वो फिर मुझे क्या, वो नहीं देगा सब्जी। बिल्कुल, ये वही चीज है कि खुद खाली और दूसरों को बोल रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आज मैं आपको ये चीज ऑफर करता हूँ। सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा साहब, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है ना वो सॉरी नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं। सेकंड जो सेक्शन है हमारा, ये सेल्फ लव की क्या इम्पोर्टेंस है? व्हाई सेल्फ लव इज नेसेसरी? जरूरी क्यों है काशिफ साहब? आई थिंक कुछ हमने कवर कर लिया, इसके ऊपर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जी मेरे ख्याल से जैसा कि अगर आपने खुद के साथ, जैसे मैंने अभी बात की कि अगर आपने जिंदगी गुजारनी हो, यकीनन आप आखिरी सांस तक खुद के साथ होंगे, तो सेल्फ लव आपको मदद करेगा ग्रो करने में, आपकी सराउंडिंग्स को ग्रो करने में। और सेल्फ लव इस वजह से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके बनाने वाला आपके बारे में कह रहा है कि यार जो मैंने स्टैंडर्ड एक चीज बनाई है ना, एक अपनी क्रिएशन का शाहकार बनाया है, तो यार ये इंसान बनाया, इसकी क्या वैल्यू है कि लेट मी टेल यू अ स्टोरी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन, कि इंसान की क्या वैल्यू है। एक स्टूडेंट जो अपने टीचर से कहता है कि सर मेरी क्या वैल्यू है, टीचर उसको जो है ना वो एक स्टोन देता है, पत्थर, और वो टीचर उसे कहते हैं कि आप ये स्टोन लेकर जाएं और इसकी कीमत लगवा कर लाएं बाजार से कि इसकी क्या वैल्यू है। तो वो एक जाता है सब्जी वाले के पास, पहले वो कहता है ये पत्थर आप मुझसे कितने में खरीदेंगे ये स्टोन? तो सब्जी वाला कहता है कि मैं अपनी दुकान का आधा सामान आपको दे दूंगा और ये पत्थर आपसे खरीद लूंगा। फिर वो एक आगे चला जाता है एक और दुकान पर, तो वो दुकानदार जो दूसरा होता है वो कहता है कि मेरी दुकान का आप सारा सामान ले लें और ये पत्थर उसके बदले में मैं आपसे खरीद लेता हूँ। और फिर वो जाता है एक जोहरी की दुकान पर, तो जब वो उसके सामने वो पत्थर निकालता है तो सबसे पहले वो दोनों हाथों से ना ऐसे करके उस पत्थर को जो है वो पकड़ता है बड़े अदब से और उसको चूमता है और वो कहता है कि इसकी क्या कीमत है। वो स्टूडेंट उस जोहरी से पूछता है कि इसकी क्या कीमत है, उसकी शाइन और वो सारी चीजें वो जोहरी देख रहा होता है। जोहरी कहता है कि मेरी बचपन से लेके आज तक की मुझसे सारी दौलत अगर तुम ले लो तो मैं इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। तो वो स्टोन वो स्टूडेंट लेता है और दोबारा अपने टीचर के पास आता है और दोबारा ये पूरा वाकया अपने टीचर को सुनाता है। तो टीचर उसको अपने स्टूडेंट को बताता है कि आपने जो मुझसे सवाल किया था कि आपकी क्या वैल्यू है, तो ये देखें हर इंसान ने अपनी हैसियत के मुताबिक इस स्टोन की जो है ना वो वैल्यू लगाई है, उसकी कीमत लगाई है। तो अगर आप मुझसे इसकी अपनी कीमत पूछेंगे ना, अपनी वैल्यू पूछेंगे, तो वो मैं अपने मुताबिक लगाऊंगा। और जो आपकी असल वैल्यू है ना, जो आपकी रियल वैल्यू है, वो आपके बनाने वाले ने आपको बताई है। और वो वैल्यू क्या है कि जब बनाया गया तो सारे फरिश्तों को कहा कि इस इंसान को सजदा करो। क्यों? क्योंकि ये तुमसे बेहतर है, ये तुमसे हर तरह से जो ये जानता है इंसान वो तुम नहीं जानते। तो इंसान की वैल्यू ये है कि जिसको बनाने पे अल्लाह पाक खुद कह रहा है कि यार मेरा मास्टरपीस, मेरी क्रिएशन का कुछ देखना है ना, मास्टर जो मैंने बनाया है कुछ, तो यार ये इंसान को देखो। वो फरिश्तों से कह रहा है इसको सजदा करो। वो फरिश्ते कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अपना राइट अगर वो विंग ओपन करते हैं तो पूरी मशरिक में जो है वो साया कर देते हैं, वो अपना लेफ्ट विंग ओपन करते हैं तो पूरी मगरिब में साया कर देते हैं। और वो उन तमाम फरिश्तों से अल्लाह पाक कहते हैं कि ये इंसान बेहतर है। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये वैल्यू है इंसान की। और फिर इन सारी इसके बाद मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं है हमारे पास खुद से मोहब्बत ना करने की। और वो इकबाल ने क्या खूब कहा है इस्माइल कि ना तू ज़मीं के लिए है ना तू आसमां के लिए है, ना तू ज़मीं के लिए है ना तू आसमां के लिए है, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं इस जहां के लिए। दिस यूनिवर्स इज फॉर यू, यू आर नॉट फॉर दिस यूनिवर्स। एग्जैक्टली कैसा बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। और आई थिंक इसी के गिर्द जो है ना वो सारा हमारा एक ओवरऑल
دائرہ کہہ لیں, گھومتا ہے, سرکل ہے کہ خود سے پیار کیوں ضروری ہے, اور کیسے اس کائنات کا مقصد ہی دیکھیں نا آپ, اگر مقصد دیکھیں, انسان کو بنایا اور فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو, اور کتنی فضیلت دی, اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باور بھی کروایا اس چیز کو کہ یو آر دا سپیریئر ان آل لیکن کائنڈ. لیکن ہمیں اس بات پہ عمل کرنا ہے نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بھائی محنت تو کرو, جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں وہ سارے پورے کرنے ہیں, دین یو ول ریچ آن دا اسٹینڈرڈ آف ہیومن. تو آپ سے سیلف مطلب محبت کی آپ نے بات کی تو مجھے کیا خوبصورت بات یاد آئی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسماعیل آپ کی والدہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں, کتنی فکر مند ہوتی ہیں آپ کے لیے. بے حد. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ کو پیار کرتی ہیں, اور یقیناً ہم سب کی والدہ, ہماری جو آڈینس ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ یار وہ کون سی ایک ایسی شخصیت ہے, کون سی ایک ایسی ہستی ہے, وہ کون سی ایک ذات ہے جو بچپن سے آپ کو ہمیشہ سے ساری چیزوں سے بچاتی آئی ہے, آپ سے, آپ کی غلطیوں پہ آپ سے محبت کرتی آئی ہے, آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی آئی ہے, تو میکسیمم لوگوں کا آنسر ہوگا ان کی والدہ, ان کی اماں جی. اور والدہ جو ہے وہ کتنی محبت کرتی ہے. تو جسٹ امیجن فار اے مومنٹ کہ وہ جو آپ کی والدہ کا لو ہے, جن کی آپ گود میں اپنا سر رکھتے ہیں, جن کو آپ پیار کرتے ہیں, جن کی آپ شفقت کو کہتے ہیں کہ یار اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, ان کو ملٹیپلائی کیا جائے 70 سے, اس کو 70 ماؤں سے ملٹیپلائی کیا جائے, اور پھر آپ اس لو کی انٹینسٹی کو فیل کریں. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ. یہ بات ہم سنتے ہیں تو شاید اس کو اتنا فیل نہیں کر پاتے کہ 70 مائیں ہیں ہمارے پاس. سپوز میں ایک روم میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, تو ایک میری والدہ جو میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے حق کرتی ہیں, مجھے پیار کرتی ہیں, اگر وہ 70 مائیں ہوں میرے ساتھ, تو وہ میری محبت کا اور اس کا, میری خوش قسمتی کا کیا لیول ہوگا. اور وہ میرا رب, میرا بنانے والا مجھے کہتا ہے میں ان 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں اسماعیل صاحب. بالکل حضرت, بالکل. وہ ان 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہستی ہے, اللہ پاک وہ ہستی ہیں جو کائنات میں نہیں سما سکتے. وہ کائنات ان کے نہیں, وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے میرے ساتھ. ہم امیجن نہیں کر سکتے, اس کائنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ جو کائنات میں رب نہیں سما سکتا وہ آپ کے دل میں سما جاتا ہے. ہماری ایک پارٹیسپینٹ ہے, وہ کوشچن پوچھ رہی ہے کہ یہ کیسے جانا جائے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو میں اس کا آنسر ایسے کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو ایک شخص دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کو بڑی محبت سے اس کے ساتھ جو آپ نے کہہ لے زندگی بسر کرنی ہے یا گزارا کرنا ہے, آپ اگر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کیئر کا کانسیپٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پیار دے سکتے, تو اس کا مطلب آپ خود سے پیار کرتے ہیں. اوبویسلی جب پیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں, اپنے لیے نہیں ہے, تو وہ کسی کے لیے, کسی کے حصے میں کیا آئے گا. سو بیسیکلی خوبصورت بات اسماعیل, آپ کی خوبصورت بات. اور میں اس بات کو اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تنہائی میں کوئی بھی چیز میسر نہ ہو آپ کے پاس, تنہائی میں کوئی بھی چیز میسر نہ ہو آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کی, اور صرف ٹائم اویلیبل ہو آپ کے پاس, تو وہ ٹائم 1 گھنٹے کا, اور آپ بور نہیں ہو رہے. اور آپ, میں ابھی کل بھی میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ کل میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے خوبصورت خیال عطا فرما, کہ جب بھی میں سوچوں مجھے خوبصورت خیال آئیں. تو یقین کریں اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں خود کے ساتھ, نہ آپ کے پاس کوئی شخص ہے, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی سورس ہے, اور آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے, تب آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کا. اس کا مطلب ہے آپ سیلف لو, واقعی خود سے آپ محبت کرتے ہیں. لیکن جب آپ خود کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار کسی چیز کی کمی ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہے میری پرسنالٹی میں, مجھے کچھ, میں ہیزیٹیٹ کرتا ہوں خود سے بات کرنے کے لیے, میں ہیزیٹیٹ کرتا ہوں سیلف انالیسس کرنے کے لیے, یا میں جیسا بھی ہوں مجھے خود کو ایکسیپٹ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. یار میری اسماعیل صاحب, میری فیس میرا اس طرح کا ہے, میری انگلیاں اس طرح کی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں خوبصورت ہوں, بہترین ہوں, ہر طرح سے لاجواب ہوں, کیونکہ میری کاپی کوئی نہیں ہے. میں کسی وہ انفرائٹی کمپلیکس میں نہیں ہوں کہ یار میرے دانت بہت زیادہ بڑے ہیں,
میرے کان ایسی ہے, میری ناک ایسا ہے, میں ایسا لگ رہا ہوں. نہیں, میں بہترین ہوں. میرا رب, میرا بنانے والا کہتا ہے کہ میں اپنی بنائی ہوئی چیز میں نقص نہیں رکھتا. تو یہ ساری دنیا مل کے کہے کہ کاشف صاحب آپ خوبصورت نہیں ہے, تو میں کہوں گا کہ یہ آپ کا گمان ہے. وہ ہم بات کر رہے تھے نا لیلا مجنو کی, اور کسی نے مجنو سے پوچھا کہ تم نے لیلا میں کیا دیکھا. بیسیکلی لیلا کا جو رنگ و صورت تھی وہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں پکے, اس کے جو ڈارک کلر سے ڈارک کمپلیکشن تھے. سو مجنو نے کہا کہ تم اگر میری نظر سے دیکھو تو تم جانو, تم میری نظر سے دیکھو نا جیسے میں دیکھتا ہوں. سو تصور ہی ایک چیز ہے, ایک خیال ہی ایک چیز ہے جو آپ کو اپنے ساتھ اور آپ کو اس کائنات میں باندھے رکھتا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس تھاٹ نہ ہو, تصور نہ ہو, تو آپ کیا کریں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم بات کہ جو سوال آیا وہ بہت اہم ہے کہ اس کو کیسے جانا جائے خود سے محبت کرتے ہیں. جب آپ پرنسپل اپلائی کرتے ہیں اپنی شخصیت سے گریٹیٹیوڈ کا, شکر گزاری کا, جسٹ امیجن فار اے مومنٹ کہ آپ بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس چیز کو سوچیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا. تو آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی, اور اس لسٹ کے بعد آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ اتنی بہترین ہو جائیں گی, اتنی خوبصورت ہو جائیں گی, اتنے آپ لائٹ فیل کریں گے, اور آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جائے گا کہ یار میرے پاس یہ 2 آنکھیں ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اسماعیل, کتنے ہزاروں لوگ ہیں ان کے پاس یہ 2 آنکھیں نہیں ہیں. میرے پاس سوچنے کا یہ انداز ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. میرے سر کے اوپر چھت ہے, میرے بولنے کے لیے میری آواز ہے, میں آپ سے اس ٹیکنالوجی کے تھرو بات کر رہا ہوں, اور یہ جو لوگ ہم سے کوشچن کا استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس سیل فون ہے. میرے خیال سے اگر وہ گننا شروع کریں کہ ان کے اوپر کتنی بلیسنگز ہیں, وہ تھک جائیں گے گنتے گنتے, وہ نہیں گن پائیں گے. اور یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ کتنا بہتر ہے, وہ کتنا جو ہے وہ خوش نصیب ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرنے شروع کریں. تو وہ کہتے ہیں نا, اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, آپ جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ آپ کو دیتا چلا جاؤں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک دماغ میں شکوہ اور شکایت, کمپلین اور گریٹیٹیوڈ. کاشف ہمارے ساتھ لائف میں میرا کچھ پرابلم آئی ہے. اب بات کر رہے تھے وائی لو از نیسیسری, اور کافی آئی کین سی کہ کس طرح سے آڈینس انگیج ہو رہی ہے ٹاپک کے اوپر بات کر رہی ہے, ڈسکشن اوپن اپ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک گریٹیٹیوڈ از دا تھنگ جس میں آپ ایک منٹ کاشف آ گئے ہمارے ساتھ. جی, تو میں ہمیشہ اسماعیل یہ کہتا ہوں کہ ایک دماغ میں شکوہ اور شکایت, کمپلین اور گریٹیٹیوڈ, اور کاشف صاحب میرے یہ خیال دونوں سے چیزیں ایک ساتھ پر ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. اور میرے خیال کاشف صاحب جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک سکون آتا ہے. آپ سن سک رہے ہیں مجھے کاشف؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی. ایک تسلی اور اطمینان آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو کلیئرلی سن نہیں پا رہا. اچھا کاشف, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ تھوڑی سی پرابلم ہے, ڈسٹورشن ہو رہی ہے آپ کی آواز میں. صحیح, کوئی ایشو نہیں, ابھی میں کنٹینیو کروں گا, آپ کو آواز آئے گی. اچھا, میں کاشف صاحب بتا رہا تھا کہ اگر آپ شکر ادا کرتی ہیں تو آپ کی لائف میں کتنا سکون آتا ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں نا, ہم اپنی لائف میں ساری زندگی کمپیئر کرتے رہتے ہیں خود کو کسی کے ساتھ, کہ یار میرے پاس مہران ہے, دیکھو کسی کے پاس کرولا ہے, یار میرے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, کاشف کا گھر ماشاءاللہ ڈیفینس میں ہے. ٹھیک ہے, کمپیئر کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری اپنی ریس ہے یا ہم کسی کے ساتھ ریس کر رہے ہیں. سو ڈسپائٹ آف فوکسنگ آن یور اون ریس, آپ اپنی ریس پہ فوکس کرنے کے علاوہ دوسرے کے جرنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ جیت رہا ہے یا نہیں جیت رہا. سو آئی تھنک شکر از ویری امپورٹنٹ. آپ کا لائف میں یہ ایلیمنٹ ہونا
इससे आपके अंदर बाइसे सुकून आता है। और आई कैन से कि रात को आपको जो फिर नींद आती है, जब आप अल्लाह पाक का और अपनी जितनी भी अता करदा आपको नेमतें हैं, चाहे वो आपके वालिदैन की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, किसी भी वजह से हैं, आप जब उनका शुक्र अदा करके और उन ब्लेसिंग्स को काउंट करके सोते हैं, तो आई कैन से कि आपको पुरसकून नींद आती है, तो फिर आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक होती है। और मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा अपनी ऑडियंस को, जितने भी हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि वो अब हमारी इस डिस्कशन के बाद वो एक नोटबुक और पेन पकड़कर बैठें और वो अपने आप को 15 से 20 मिनट दें और वो सोचें कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कि वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहेंगे। इसमें मैं आपको बड़ी एक खूबसूरत बात बताऊं कि अभी 2 दिन पहले आपने देखा लाहौर के अंदर मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ था, लाजवाब हुआ हुआ था। तो हम तकरीबन तरावियों के बाद मैं अपने अब्बू जी के साथ छत पर बैठा हुआ था अपनी रूफ पर, तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा जी मैं आपसे से एक सवाल कर काशिफ आप हमारे साथ हैं? आई थिंक काशिफ के कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वी विल वेट फॉर हिम। अभी हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हम अभी देखें बात कर रहे थे सेल्फ लव के ऊपर, हमने 2 मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपनी डिस्कशन को कैरी ऑन किया। सबसे पहले की थी व्हाट इज सेल्फ लव, खुद से प्यार करना कैसा। काशिफ ने बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आप सबके साथ ये चीज़ शेयर की। और उसके बाद ये खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है, और जिस तरह शेयर किया कि जी अगर आपकी लाइफ में पर्पज़ नहीं है तो फिर आप खुद से प्यार नहीं करते, ठीक है। सो फाइंड योर पर्पस, फाइंड अ लव विद इन योर सेल्फ। अपने साथ गुजारें। आपको दिन में 1 घंटा फ्री वो कह लें रूटीन मिले, आपके पास कोई गैजेट ना हो, कोई टीवी ना हो, स्टिल आप ये इमेजिन कर रहे हैं अपने आप के अगर आप टाइम गुजारेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ दैट यू आर लविंग योर सेल्फ। सो अभी इसके बाद हम कुछ सेक्शन स्टार्ट करने लगे कि हाउ यू कैन लव योर सेल्फ। आप अपने आप से खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द जी इस्माइल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। मैं आपको बड़ा मिस किया, आप चले गए थे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा था छत पर और हवा बड़ी ठंडी चल रही थी, तो एटमॉस्फेयर वैसे ही ऐसे था कि नेचर से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे थे। तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो पहले तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा कि ये आज काशिफ किस मूड में है और ये मुझसे किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। तो उसके बाद वो सोच में चले गए। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुझे एक लिस्ट ऑफ थिंग्स थी कि एक लंबी लिस्ट उन्होंने जो है ना वो मुझे बताई, और मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उसके अंदर मेरा जिक्र भी था जिसके लिए वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो इस वजह से वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये वाली प्रैक्टिस आप सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, जिससे कि एक ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट जो कहीं हमारे माइंड में बहुत पीछे रह गया है, इसको हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इसको लेकर आए और एक हसीन और खूबसूरत जिंदगी का मजा लें। डॉक्टर साहब, हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा एंडिंग सेक्शन है। देखिए, हमने बात कर ली जी सेल्फ लव क्या होता है, कैसे आप अपने मतलब खुद से प्यार करना, और उसके इन डेप्थ हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि आप अपनी इज्जत करते हैं किसी की इज्जत में कमी लाए बगैर, जो कि हमने एक डिफाइन किया कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के अंदर एक ये जो हमने थिन लाइन ड्रॉ की कि ये बुनियादी जो फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आज तक नहीं हमें सिखाया कि खुद से कैसे प्यार करें और क्यों करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे, हम भी इस पे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं खुद से प्यार। क्या वो कोई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम खुद से प्यार कर सकते हैं? इसमें ये बड़ी खूबसूरत बात है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी डिस्कशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری آڈینس کوئی نوٹ بک وغیرہ ہے ان کے پاس قریب میں کوئی نوٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. ویسے یہ ہمارا سیشن ریکارڈ ہوگا اس میں تب وہ ہم بعد میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے چلیں. تو ابھی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم خود سے لو کیسے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو کمبینیشن ہے نا وہ 4 چیزوں کا ہے. ایک جسم, دوسرا روح, تیسرا اس کا دل, چوتھا اس کا دماغ. یہ 4 چیزوں کا کمبینیشن ہے. اور جس طرح سے اور ان 4 چیزوں کو گرو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اب وہ کچھ چیزیں کیا ہیں جس کے تھرو یہ 4 چیزیں گرو کریں گی تو اوور آل ایک پرسنالٹی گرو کرے گی. اور کس طرح سے آپ سیلف لو کریں گے خود سے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آتے ہیں جسم کے اوپر نا. اب جسم کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جسم کی کیئر کی جائے. اب جسم کی کیئر یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سموسے پڑے ہیں, ساتھ ہی آپ کے سامنے پکوڑے پڑے ہوئے, ادھر رول پڑے ہوئے, ادھر کیچپ ہے, ادھر مایونیز ہے, اور دبا دب آپ جو ہے نا وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے آپ اس کے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں اپنے جسم کے اندر. تو یہ جسم کی کیئر بالکل نہیں ہے. اس میں بلکہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ کے گھر سے باہر کچھ لوگ گزر رہے ہوں جس طرح سے روز گزرتے ہیں یقیناً, تو کیا آپ کسی کو بھی جانے پہچانے بغیر یا کسی کو بھی آپ انٹر ہونے دیں گے, اپنے گھر میں آنے دیں گے؟ بالکل نہیں. یقیناً آپ نہیں آنے دیں گے, کیونکہ آپ کو اپنی فکر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یار جو میرا گھر ہے وہ سیف رہے, اچھا رہے, خوشحال رہے. تو جب آپ کے سامنے وہ دسترخوان ایک لگتا ہے اور اس کے اوپر ملٹیپل چیزیں آتی ہیں تو وہ کیوں زبان میں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بھی اندر جانے دو, یہ بھی اندر جانے دو, کھاتے چلے جاؤ, آپ ساری چیزیں کھاتے چلے جاؤ جو کہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو جب آپ اپنے گھر کی اتنی فکر کرتے ہیں تو وہ جو بے جان چیز ہے, تو آپ تو جاندار چیز ہیں, شاہکار ہیں, ماسٹر پیس ہے اپنے رب کا, تو آپ کہتے ہیں اس میں کچھ بھی آپ کھا لیں. اور میرا خیال ہے اس وقت کووڈ-19 میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ یو کین کنٹرول, اور جو آپ اس سے بچ سکتے ہیں کووڈ-19 سے, آپ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے. اچھا, آپ اپنی امیونٹی کو کیسے اسٹرانگ کریں گے؟ جو آپ کی قوت مدافعت ہے, جو آپ کی ریزسٹنس پاور ہے, اس کو آپ کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ سے زیادہ آپ ویجیٹیبل جو ہے وہ جو گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ کھائیں. اس کے ساتھ آپ پروسیس جو فوڈ ہے اس سے پرہیز کریں. وہ پروسیس, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے منہ میں وہ پانی آ رہا ہوگا, وہ پیزا اور وہ شاورما, جو مجھے پتا ہے آپ کتنے فوڈی ہیں. تو بہرحال آپ کو گرین ویجیٹیبلز پہ اس میں سب لگنا پڑے گا, وہ کھانی پڑیں گی گرین ویجیٹیبلز. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ کلونجی کا استعمال کریں, شہد کا استعمال کریں. یہ یقیناً اس کرونا کا علاج نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو آپ کی امیونٹی اسٹرانگ کرنے میں بہت آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ کوشش کریں کہ آپ سادہ پانی پیئیں, نارمل پانی پیئیں, مطلب وہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, اور یہ ساری چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اور یہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات. دوسری بات ہم یہ آتے ہیں کہ ایکسرسائز. اب آپ نے کھانے پینا اپنے ڈائٹ کو تو آپ نے کنٹرول کر لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ سمارٹ ہونے کے بجائے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ فیٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں میرا یقیناً آپ کی طرف وہ اشارہ نہیں ہے, آپ اسمائل کر رہے ہیں میری طرف دیکھ کے, تو میں اوور آل ڈسکس کر رہا ہوں. اچھا, تو لوگ جو ہے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں بہت زیادہ, اور ایکسرسائز نہیں کر رہے. ایکسرسائز کے لیے یقیناً آپ کو کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو ویٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ پش اپ کر سکتے ہیں, آپ چین اپ کر سکتے ہیں. آپ ملٹیپل ایکسرسائز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی باڈی لائٹ فیل کرے گی, جس سے آپ کو سوچنے میں آسانی ہوگی, کوئی بھی چیز جو آپ کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو جسم کے لیے چیزیں زیادہ ضروری ہیں. اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ سلیپ. آپ کی 6 to 8 آورس کی سلیپ, اور کوالٹی سلیپ ہونی چاہیے. کوالٹی سلیپ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے آپ 15 گھنٹے سو رہے ہیں, آپ ساری رات جاگ رہے ہیں, سیری کر کے سو رہے ہیں, پھر آپ افطاری میں اٹھ رہے ہیں اور آ کے جو ہے وہ آپ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لاؤ جی اور کیا مال ہے, ذرا افطاری میں جلدی سے لے آؤ, میں ذرا بھوکا ہوں, میں بہت محنت کر کر آیا. تو آپ نے کوالٹی سلیپ لینی ہے صرف 6 سے 8 گھنٹے کی, اور جس کے اندر آپ یقیناً یعنی کہ وہ کہتے ہیں گہری سلیپ, گہرا, یعنی کہ آپ اگر 4 سے 5 گھنٹے بھی سو جائیں تو آپ کو ایسے لگے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو گئے.
اس طرح کی سلیپ لینی ہے آپ نے. اور اس کے بعد واٹر انٹیک, ان دنوں میں آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے, جس سے آپ کی جو آپ اپنی باڈی کا خیال رکھ پائیں گے, کیئر کر پائیں گے. پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں. رمضان ہے, ویسے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو یہ موسم چل رہا ہے, اس کے علاوہ یہ کووڈ-19 ہے, ہماری باڈی کے لیے یہ واٹر بہت زیادہ ضروری ہے. تو جسم کی تو آپ اس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ اپنے سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں, جو کہ ہمارا ہے آپ کی روح. جس طرح سافٹ ویئر از نتھنگ وداؤٹ ہارڈ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر از نتھنگ وداؤٹ سافٹ ویئر. یور باڈی از نتھنگ وداؤٹ سول اینڈ سول از نتھنگ وداؤٹ باڈی. تو آپ نے باڈی کی تو اپنی کیئر کر لی, اس کا آپ کو پورا آپ کا پلان آ گیا آپ کی باڈی کے لیے آپ کے پاس. لیکن اب بات آتے ہیں کہ آپ کی روح کے لیے کیا چیزیں ضروری. آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے, آپ کی جو روحانیت ہے, آپ کو جو خود سے سیٹسفیکشن ہوگی, اچھے خیالات آئیں گے, آپ اللہ کے قریب جائیں گے, اور کس طرح سے آپ اپنی روح کو تازہ کر سکتے ہیں. روح کی کیا ڈائٹ ہے, روح کو کیا چاہیے, روح کی غذا, ایز اے مسلم روح کی غذا. تو ایز اے مسلم ہم اپنی روح کو فریش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, یوگا کر سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ جو. اور ایک اور اہم چیز کہ آپ کو انر سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ آپ اس کو جو ہے اس کی نیڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اور جو آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا آپ اس کے نہیں کریں گے, لیکن آپ اس کاشف آپ سن سک رہے ہیں؟ اچھا, جیسے کہ کاشف ڈسکس کر رہے تھے کہ 4 بیسیکلی ڈومین ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ٹو لو یور سیلف, اور آپ نے امپروو کر سکتے ہیں دیٹ ہاؤ یو کین لو یور سیلف بائی ورکنگ آن دیز 4 ڈومین. دا فرسٹ ڈومین واز از یور باڈی. آپ اپنی باڈی کے اوپر دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اور ہم دیکھیں کس ایج میں ہیں, 20s کی ایج میں, 30 کی ایج میں, 40. ایوری ون وانٹس ٹو لیو اے لانگ لائف. ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی ایسی زندگی ہو, مطلب موسٹلی تو ایسے چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں اور مرنا بھی نہ پڑے, اور سب کچھ جو ادھر بنا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو دیٹ ریمینس ہیئر. سو دا تھنگ از, آپ جب چاہتے ہیں لمبا جینا, لمبی زندگی گزارنا, تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ لمبی زندگی گزارنے کے لیے آپ اس طریقے سے اپنی لائف اور اپنی باڈی کو بھی مینٹین کریں. کیا آپ واک کو اپنی لائف میں انکلوڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مطلب باڈی کے لیے آپ اپنی ایکسرسائز کو, واک کو, اپنی ڈائٹ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, مقاصد صاحب آپ اور ہم ایک نعرہ لگاتے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل, ذرا ریپیٹ کیجیے گا وہ نعرہ. جی, ہمارا اکثر آپس میں یہ نعرہ ہوتا ہے کہ برگر, شوارما, پیزا یہ سب گند ہے. برگر, شوارما, میں چاہتا ہوں میری جتنی بھی آڈینس ہے وہ میرے ساتھ یہ نعرہ ریپیٹ کریں. برگر, شوارما, پیزا یہ سب گند ہے, اور آج سے یہ بند ہے, سب بند ہے. ہاں, تو میں چاہتا ہوں آپ نیچرل ڈائٹ, نیچرل جو چیزیں ہیں نا آپ ان کا استعمال کریں. پروسیس فوڈ نہ ہو. پروسیس فوڈ مینس کہ کوئی ایسی خوراک جس کی لائف کو آپ انکریز کر دیں کسی خاص پروسیس سے گزار کے. سپوز آپ کو یہ آل پر ملتا ہے ملک, آپ کے اس کے علاوہ آپ کے پاس کتنے جو ہے وہ ملک ہیں, تو آپ ان کی لائف کو کتنی انکریز ہو جاتی ہے, ان کی کتنے مہینوں آپ رکھ کے استعمال کرتے ہیں. اور جو نیچرل ملک ہے وہ میں نے دیکھا ہے, یقیناً اسماعیل صاحب آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ وہ جب گائے سے نکالا جائے تو وہ اس کے پاس بڑا کم ٹائم ہوتا ہے, اس کو اگر بوائل نہ کیا جائے تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. حضرت کچھ ہی گھنٹے ہوتے ہیں, آپ صبح کا دودھ جو ہے نا وہ شام کو مطلب اتنا بھی نہیں رہتا ایون اگر آپ اس کو ٹھنڈا نہیں رکھتے. تو نیچرل جو فوڈ ہے نا اس کا استعمال کیا جائے, اور یہ پروسیس فوڈ سے بچا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی باڈی کو بہت اچھی چیزیں دیں گے. اور تیسری اہم بات کے اوپر اب ہم آتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمیں ذرا جلدی سے ریپ اپ کرنا ہے. آپ کا دل سب سے بہترین چیز. دل, اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کے احساسات, جذبات, آپ کے محسوسات, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, اور آپ کی خواہشات, اور آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے. ایسا بھی آپ ایک ٹائم پہ کافی ایسے
काफी ऐसे जज्बात बोल गए हैं जो कि ऑडियंस के लिए बड़ा एक फलसफाना सी जो है ना बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा जरा जी मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि आप अभी बैठे हुए और ठंडी हवा चल रही है और बड़ी आप रूफ पे बैठे हुए हैं और आपको हवा वो आकर टकरा रही है, तो वो आपके महसूसात हैं, वो आपको ठंडी हवा लग रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और आपके अंदर किसी के लिए मोहब्बत है, आप उस मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं, तो मतलब आप अपने जज्बात को शेयर कर रहे हैं, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो आपके दिल को जो है वो खुशी देंगे। और उसके अलावा आपको किसी भी चीज से खुशी मिल सकती है, ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। सपोज आज खाना बहुत ज्यादा अच्छा पका है, इस्माइल साहब कहेंगे यार आज अगर आज मैंने ये खा लिया ना थोड़ा सा ज्यादा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, तो हो सकता है इनकी खुशी ऐसे हो। और हो सकता है कि किसी को खुशी मिले कि यार आज जो भूखा है मेरी गली में मेरा हमसाया, मैं अगर उसको अफ्तारी करवा दूं अपने पैसों से तो मुझे उससे खुशी मिलेगी। हो सकता है मुझे खुशी मिल रही है कि आज मैंने अपना ब्लू कलर का कुर्ता पहना है तो मुझे इसमें खुद को देख के खुशी मिल रही है। तो आइडेंटिफाई योर हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, के वो सोर्स क्या है जहाँ से आपको खुशी मिलती है, तो वो चीज आपके दिल को अच्छा एहसास देगी, आपको अच्छी कैफियत देगी, आपको सुकून मिलेगा और उस अच्छी कैफियत में आप खुद के ज्यादा करीब होंगे। बिल्कुल। मैं अक्सर काशिफ साहब अपने जो जानने वाले उनसे शेयर करता हूँ कि यार कभी खुद की भी तारीफ किया करो। एक होती है खुद की तारीफ करना, मतलब खुद से मियाँ मिट्ठू बनना, जिसको आप ओवर रेटेड तारीफ बोलते हैं, वो मत करो। बट एटलीस्ट देखो यार आपने स्ट्रगल की है लाइफ में, आपने एजुकेशन हासिल की है, आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर जॉब, आप स्ट्रगल कर रहे हो अच्छे करियर के लिए, तो यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। और उसका तरीका क्या है कि आपने ऐसे अपने बैग पे थप्पी देनी बिल्कुल और बोलना है वेल डन इस्माइल, यू हैव डन अ गुड जॉब। बिल्कुल इसमें साहब मैं यही चीज अभी अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाह रहा था कि माजी में हमें अप्रिशिएट करने के लिए स्टार्टिंग में शायद कोई भी नहीं होता था, तो जब हम कोई चीज करते तो छोटी से छोटी जो हमारी सक्सेस होती थी उसका रिवॉर्ड हम खुद को देते थे। जैसे आपके सामने अक्सर मैं एक दिन कह रहा था आओ यार काशिफ साहब आज आपको मैंगो शेक पिलाते हैं, आपको मजा आ जाएगा, ये जो है ना आपने कमाल कर दिया है। छोटी छोटी जो हमारी सक्सेस होती है उनको हम खुद से उसका रिवॉर्ड देते हैं और खुद एनालिसिस करते हैं, तो हमें जरूरत नहीं पेश आती कि कोई हमें अप्रिसिएशन दे, तो कोई अप्रिशिएट करे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और अगर नहीं भी करता तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से या हम ग्रो ना कर पाए या आगे ना जा पाए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दिमाग, ब्रेन, योर माइंड, तो इसको मैंने सबसे एंड पे इस वजह से रखा है क्योंकि ये सबसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वो समझते हैं, वो ऐसा समझते हैं ये इस्तेमाल करने से ये बेचारा खत्म हो जाएगा। इसकी जो वो जो हमने 4GB का पैकेज लिया है ना, ये इसको चलाने का, तो 4GB का जो पैकेज है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एंड हो जाएगी और ये अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। आप यकीन करें ये अल्लाह पाक ने आपको वो तोहफा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ द वर्ल्ड इज योर ब्रेन, योर माइंड। और अभी तक इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है कि जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं उतने ज्यादा इसके अंदर से जो है ना वो हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपने ब्रेन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम में, नया स्किल सीखें। मैं आपको बता दूं कि जो आजकल जितनी भी जॉब्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जो पिछले दिनों हम देख रहे थे वो सारी रिप्लेसेबल हैं, सारी रिप्लेसेबल हैं। AI जो है वो सारी जो है आपके वर्ल्ड को जो है वो समझ लें कि डोमिनेट कर रही है हर तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपने न्यू स्किल नहीं सीखा इस गोल्डन टाइम में, यहाँ पे आपके पास वाफर मिकदार में जो है वो टाइम अवेलेबल है, और अगर आपने कोई न्यू स्किल नहीं सीखा और अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी के बेस्ट वर्जन की तरफ आपने मूव नहीं किया, तो फिर आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि कंपनीज के लिए, इसमें आप यकीनन मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में आपसे कि कंपनीज के लिए अपने स्टाफ को लेकर चलना इस टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सैलरीज वो नहीं दे पा रहे, और सैलरीज देना मुश्किल है, और न्यू हायरिंग का तो आप सोचे भी ना, बिल्कुल भी ना अभी। तो लेकिन आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो है ना उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी एक स्किल है जो कि हर बंदे में चाह रहे हैं
अब देखिए क्रिएटिविटी जब हमारे पहले माइंड में आती थी तो माइंड में जो इमेज बनता था वो बनता था सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, सॉर्ट ऑफ जो आर्ट्स फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो क्रिएटिव लोग होते हैं. बट देखिए नाउ अ डेज कंपनीज आर रिक्वायरिंग स्टाफ कि जिनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हों. ठीक है, ये कितनी वो कह लें अजीब सी हैरान मतलब डिफरेंट सी बात है. सो ट्राई टू बी क्रिएटिव. अब देखें प्रॉब्लम हर जगह आती है काशिफ साहब, आपकी डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दे रियली वांट टू सी कि कौन सा ऐसा बंदा है जो क्रिएटिव सोल्यूशन के साथ स्टेप इन करे और बोले कि जी मुझे बताएं हाउ आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्रिएटिवली. सो दिस इज द की स्किल जो कि आप वाली बात के माइंड को ग्रो करें, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें. और एक रिसर्च के मुताबिक काशिफ साहब आपकी इनकम का आपको 30% तक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए. उसमें आप लर्निंग, जिसमें आप न्यू बुक्स पढ़ें, न्यू नॉलेज एक्वायर करें. सो जी इसमें ये जो टाइम है ना, टाइम इसको इस्तेमाल करने के ना दो तरीके होते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ या तो आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं या तो आप टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जो एक ज़हीन इंसान होता है ना वो हमेशा टाइम को इन्वेस्ट करता है. और इन्वेस्ट कैसे कि हमें पता है कि अभी कुछ नहीं होने लगा, अभी कोविड-19 की वजह से हम स्टक हैं, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज ना करें, नेटफ्लिक्स ना देखें. हम इस टाइम में जो है वो उसको जाया करने के बजाय हम इस टाइम में इन्वेस्ट करें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर. तो हम अपने दिमाग को जो है ना वो नई डाइट दें. वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए. नई चीज, जब भी आप नई चीज स्टार्ट करते हैं, यार आपने क्या साइकिल चलाना स्टार्ट की थी बचपन में, तो आप बैठे थे, आप पैडल मार के आपने चलाना शुरू कर दी? ऐसा नहीं था. आपको कितनी वो रगड़े लगी हैं और किस तरह से वो गिरता था इंसान, मुझे अभी तक वो मोमेंट याद है. तो आप नई चीज जब भी सीखने जाते हैं आप अनकंफर्टेबल होते हैं, मुश्किल पेश आती है, लेकिन आप उसको फेस करते हैं और आप एक अपनी पर्सनैलिटी के बेटर वर्जन की तरफ मूव करते हैं. और तीसरी अहम चीज इसमें, ये बात तो मैं बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है करना, ये मैं भूल नहीं सकता कि खुदारा, ये देखें मेरे हाथ देखें, खुदारा टीवी देखना बंद कर दें, खुदारा टीवी देखना बंद कर दें. ये जो टीवी है ना, टीवी, यकीन करें इस्माइल, ये इतना को बेहतरीन आपका वो जरिया है ना टाइम जाया करने का, बेहतरीन जरिया टाइम जाया करने का, जिसमें पता ही नहीं लगता आपको. सर मैं कहता हूं आपको कंट्रोल करता है, वो आपको अपने चैनल पे बांधे कंट्रोल करता है, आपको चैनल पे बांधे रखता है. और आप कहते हैं कि इसकी सास ने उसकी बहू से क्या कहा, उसकी बहू ने जो है वो दूसरी शादी कहाँ से की. आप इसी चक्रों में पड़े रहते हैं और अपने घर में जो है वो नई पॉलिटिक्स, न्यू पार्टी का आप वो इनॉग्रेशन करते हैं अपने घर में ना, पॉलिटिक्स की. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये टीवी आपको कैप्चर करता है. मैंने एक अलविया हजरत ये नोट किया कि पिछले दिनों में कहीं पढ़ भी रहा था कि ये वक्त आ गया कि हम ड्रामों को हकीकत और हकीकत को ड्रामे समझने लग पड़े. इतने गौर से देखेंगे कि क्या होने वाला है. और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ देखना है, आपको एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा आप चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाकर देखें, क्योंकि वो आप YouTube को कंट्रोल करेंगे. आपको सपोज आप किसी से एक लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको नहीं पसंद आता, आप दूसरा लगा लेते हैं, आप उसको चेंज कर लेते हैं, आप उससे बेटर की तरफ मूव कर देते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट का कोई बेटर टीचर देख लेते हैं. और सपोज के एक ऑडियो मैच है, वो 5 घंटे का है, यार 5 घंटे टीवी के आगे बैठने के बजाय वो 20 मिनट की हाईलाइट्स देख लो. मैच देखना बहुत ही जरूरी है ना, तो यार YouTube पे जाके 20 मिनट की हाईलाइट्स देख लो. वो बॉल बाय बॉल देखने से आप वो सचिन नहीं बन जाएंगे, आप विराट कोहली या बाबर आजम नहीं बन जाएंगे. तो मैं कहता हूँ हम ही उनको बना रहे हैं ना, व्यूअर्स. मैं कहता हूँ कि खुदारा टीवी एग्जैक्टली. अब देखिए मुझे देखकर भी अफसोस होता है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे कि जो कंटेंट आप उनका सुन भी नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर जब मैं व्यूज देखता हूँ मिलियंस में, तो मैं कहता हूँ कि यार ये लोग क्या देख रहे हैं. मतलब ये हमारी ऑडियंस है वो किसी को स्टार बनाती है ना. तो अगर कंटेंट वो ऐसा नहीं है जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो देखना चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसको आप रैप अप करें कि आपके पास अभी जी मैं सिर्फ आपसे 3 मिनट लूंगा रैप अप करने के लिए मजीद. अच्छा चलें इसको हम क्विकली रैप. तो
इम्पोर्टेंट चीज क्या, आपके पास अभी टाइम है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप फोन भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी टाइम नहीं है। आप वो लेटे हुए उनके पास बैठे, उनके पैरों में उनके थोड़े से पैर दबाए, उनसे उनका हाल पूछे और उनसे उनकी जवानी के किस्से पूछें कि आप जब यंग हुआ करते थे आप क्या करते थे, किस तरह करते थे, तो वो बड़े खुशी से आपको बताएंगे और उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं नहीं कहता कि आप 4 घंटे 3 घंटे अपने जो है वो पेरेंट्स को दें, आप क्वालिटी का अगर 1 घंटा भी दे देंगे तो यकीनन आपका जो रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ वो खूबसूरत हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और एक और अहम बात कि अगर आपने ऐसे दोस्त अपने तलाश करने हैं जो आपके लाइफ टाइम फ्रेंड्स हों, आप कह सकें यार कि ये जो मेरे दोस्त हैं, ये दोस्त इंसान के लिए खुदा की वो नेमत है जिसका आप वो जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और जो आपके दोस्त होते हैं ना, आपके दोस्त, आप इसके ऊपर आपको हमेशा आपके साथ रहें, कुछ ऐसे दोस्त आपके जो आपको ग्रो करने में आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें, आपको जज ना करें, आपको सुने उस दिल से जिस दिल से आप उसको सुनाना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरे पास यकीनन एक इस तरह का मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ है। और इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो है वो आपको बेहतर कुछ चीजें बता सकूं जो आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आप खुद से मोहब्बत कर सकते हैं और जो है अपनी पर्सनैलिटी के बेस्ट वर्जन की तरफ मूव कर सकते हैं। इस्माइल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच कैश साहब। ये मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है, ठीक है। और ये हमारे में हम दो नहीं आते, ये हमारी सारी ऑडियंस आती है। ऑडियंस ना हो, लोग ना हो, तो फिर वो भी किसी सेशन भी बेमायनी हो जाता है, क्योंकि आप वैसे बैठ के कितनी मर्जी बातें करते हैं। सो ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच एवरी ऑडियंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बड़े ही इंटेलेक्चुअल काशिफ साहब क्वेश्चंस पूछे, एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमने उन सबको आंसर किया है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, हम इसको क्विकली रैप अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि सेल्फ लव क्या होता है, व्हाई सेल्फ लव इज नेसेसरी एंड हाउ यू कैन लव योरसेल्फ। सो दिस इज द वे जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको ये वीडियो कंप्लीट हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। डू विजिट दिस वीडियो। You can scroll at any time और position जहाँ पे आपको आपका आंसर मिल सकता है। So काशिफ साहब, थैंक यू सो मच अगेन। मुझे आपकी जो स्माइल है ना, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो आपने बात किया ना कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है वो सेशन करें, मगर मजा तब आता जब मैं आपके साथ बैठा होता। ऑब्वियसली अभी एक स्क्रीन का थोड़ा सा एलिमेंट है, बट आई एम रियली मिसिंग माय ओल्ड डेज। थैंक यू इस्माइल, सेम हियर। And I really love to meet you again and very soon. So please create some opportunities to meet with me. Thank you so much. Thank you so much. Do share your feedback. अपनी feedback जरूर share कीजिए, कैसा रहा, कैसा लगा आपको। Thank you so much all. Thank you very much. Thank you.